السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومما رزقناہم ينفقون، وقال تعالی فی مقام آخر والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ صدق اللہ العظیم۔ برادران اسلام، آج میں چاہتا ہوں کہ زکوٰۃ جو کہ ایک اسلام کا اہم فرض ہے، اس کے متعلق بنیادی ضروری اور اہم مسائل بالکل آسان انداز میں ذکر کروں، تاکہ ماہ رمضان میں جو حضرات زکوٰۃ ادا کرتے ہیں ان کے لیے آسانی ہو۔ زکوٰۃ فرض ہے، جس طرح نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، حج فرض ہے، اسی طرح زکوٰۃ بھی اسلام کا ایک اہم اور بنیادی فرض ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو مالداروں پر واجب فرمایا ہے۔ قرآن مجید میں، احادیث مبارکہ میں اس کے ادا کرنے کے بہت سارے فضائل وارد ہیں، وہیں ادا نہ کرنے پر بہت سارے وعیدیں اور وبال کا بھی ذکر قرآن و حدیث میں کیا گیا ہے۔ تفصیل کا موقع نہیں ہے، بس ایک آیت کریمہ سماعت فرمائیں۔ اللہ پاک قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، یعنی اور نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ اور جو لوگ مال کو جمع کرتے ہیں، سونا چاندی رکھتے ہیں، صاحب نصاب ہونے کے باوجود مال کو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، ان کے بارے میں اللہ پاک قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم، جو لوگ سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجیے۔ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم، جس دن جہنم کی آگ میں تپائے جائیں گے اور ان سے ان کی پیشانیاں، کروٹیں اور پیٹھیں داغی جائیں گی۔ ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون، اور ان سے کہا جائے گا یہ ہے وہ مال جو تم نے اپنے نفس کے لیے جمع کیا تھا، تو اب چکھو اس کا مزہ جو کچھ تم جمع کیا کرتے تھے۔ تو برادران اسلام، اس آیت کریمہ سے معلوم ہوتا ہے کہ مال کو جمع کرنا اور اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرنا کتنا بڑا وبال ہے، کہ اس مال کو جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا، اور تپا کر جو ہے زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں کی پیشانیاں اور ان کی کروٹیں اور ان کی پیٹھیں داغی جائیں گی۔ حدیث پاک میں اس کی تفصیل آئی ہے، جیسے مان لیجئے کہ کسی نے 1,00,000 روپے اس کے زکوٰۃ کے ادا کرنے کے تھے، ادا نہیں کیا، تو اس کی پیشانی اتنی چوڑی کر دی جائے گی کہ 1,00,000 اس کے پیشانی پر جو ہے وہ درہم و دینار آ جائیں، اتنی چوڑی اس کی کر کے اس کو جو ہے داغا جائے گا۔ تو حدیث مبارکہ میں بھی زکوٰۃ کے بارے میں، مال کے بارے میں آیا ہے کہ وہ مال برباد ہو جاتا ہے جس کی زکوٰۃ ادا نہیں کی جاتی ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ماہ رمضان میں جو حضرات زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، یا سال میں جبھی بھی زکوٰۃ واجب ہو ان پر وہ اپنی زکوٰۃ کو ادا کر لیں۔ تو اب اس میں اہم جو ضروری باتیں ہیں وہ یہ ہے کہ زکوٰۃ کس پر فرض ہے، اور زکوٰۃ کس کو دینا ہے، اور زکوٰۃ ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ ان 3 باتوں پر ہم آج بات کریں گے۔ سب سے پہلی بات ہے کہ زکوٰۃ کب واجب ہے۔ تو ہر مسلمان عاقل، بالغ، آزاد اور مالک نصاب پر زکوٰۃ واجب ہے، اور وہ پورے طور پر مالک ہو نصاب کا۔ اسی طرح نصاب کا دین یعنی قرض سے فارغ ہونا ضروری ہے، اور نصاب کا حاجت اصلیہ سے فارغ ہونا ضروری ہے، اور نصاب کا جو ہے وہ مال جو ہوتا ہے اس کا نامی ہونا ضروری ہے، یعنی بڑھنے والا، اور اسی طرح اس پر سال کا گزرنا بھی ضروری ہے۔ اب نصاب آپ سن رہے ہوں گے، نصاب کا مطلب کیا ہے؟ نصاب کا مطلب یعنی وہ مال جس سے کہ زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ کتنے مال پر زکوٰۃ واجب ہے؟ تو سونے کے بارے میں جو آیا ہے وہ 7.5 تولہ سونا ہے، چاندی 52.5 تولہ چاندی ہے۔ یہ سونے اور چاندی کا نصاب ہے، یعنی جس کے پاس 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی ہو، یا ان کی قیمت کے برابر پیسہ ہو، اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے۔
اب جیسے مان لیجئے کہ آج کے دور میں جو بھی چاندی کی قیمت آتی ہے، چاندی کی قیمت آج کے دور میں مان لو مثال ایک 500 روپیہ ہے، تو 500 سے 52.5 تولہ جتنے چاندی آ جاتی ہے اتنا پیسہ کسی کے پاس ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے۔ اب کوئی ایسا شخص ہے جس کے پاس 7.5 تولہ سونا نہیں ہے لیکن 1-2 تولہ سونا ہے، 52.5 تولہ چاندی نہیں ہے لیکن 10-15 تولہ چاندی ہے، دونوں کو ملا کے کسی ایک کا نصاب پورا ہو جاتا ہو تب بھی اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے۔ جیسے مان لیجئے کسی کے پاس 1 تولہ سونا ہے، اب آج کے دور میں اس کی قیمت تقریباً 41,000 کچھ ہے، تو اب 41,000 ہو جائیں گے۔ اب 10 تولہ چاندی ہے تو 10 تولہ چاندی اگرچہ کہ 500 روپے بھی مان لیتے ہیں، تو ایسی صورت میں اب یہ 500 روپے اور 10 تولہ چاندی 5,000 روپے اور وہ 41,000 روپے 46,000 ہو جائیں گے، تو اس میں آپ کو 52.5 تولہ چاندی آ جائے گی، یعنی چاندی کا نصاب پورا ہو جائے گا۔ یا اتنا پیسہ کسی کے پاس ہو، سونا چاندی 52.5 تولہ چاندی جتنے میں آ جاتی ہے، 7.5 تولہ سونا بھی نہیں ہے، 52.5 تولہ چاندی بھی نہیں ہے، لیکن آج کے دور میں 500 روپے قیمت کے اعتبار سے 26-27 ہزار روپے میں آپ کو 52.5 تولہ چاندی آ جاتی ہے۔ تو جن کے پاس جو بھی مارکیٹ میں قیمت ہو آپ معلوم کر لیں، اتنا پیسہ ہو ان کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ اس پیسے کا حاجت اصلیہ یعنی جو کھانے پینے کے سامان، رہنے کے لیے مکان، پہننے کے لیے کپڑے وغیرہ جو ضروری اشیاء ہوتی ہیں جن کا استعمال انسان کرتا ہے، جن کے بغیر زندگی گزارنا مشکل ہے، تو ان چیزوں کے علاوہ اتنا پیسہ جس کے پاس ہو تو اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے۔ اب ذاتی گھر ہونا ضروری نہیں ہے، کوئی کرائے کے مکان میں رہتا ہے لیکن اگر اس کے پاس اتنا پیسہ ہے تو اب اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے۔ اور اسی طرح زکوٰۃ کا جو ہے مال پر 1 سال کا گزرنا بھی ضروری ہے، اور پیسہ جو ہوتا ہے یا جو بھی مال ہے اس کے اوپر مکمل طور پر قبضہ ہونا یعنی پورے طور پر مالک ہونا بھی اس کا ضروری ہے، یعنی مالک بھی ہو، خرچ بھی کر سکتا ہو، پیسہ ہاتھ میں بھی اس کے موجود ہو، اور اس پر سال گزر جائے 1 سال۔ اگر کوئی مان لیجئے ماہ رمضان میں پچھلے سال وہ زکوٰۃ اس کے اوپر واجب ہوئی تھی، اب ان دنوں میں اگر اتنا مال اس کے پاس موجود ہے جس سے کہ زکوٰۃ واجب ہو جائے، جیسے کہ 52.5 تولہ چاندی جتنے میں آتی ہے اتنے مال کا وہ مالک ہے، تو آج اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے چونکہ 1 سال گزر گیا۔ ہاں بیچ میں پیسہ آیا گیا اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے، اب جب پیسہ آیا اس کا حساب اسی وقت کریں گے ایسا نہیں ہوتا ہے۔ آپ ماہ رمضان میں زکوٰۃ آپ کے اوپر واجب ہوئی تھی، آئندہ سال ماہ رمضان میں زکوٰۃ واجب ہو جائے گی۔ اب چاہے درمیان میں آپ کے پاس 1 لاکھ روپے آئے، 2 لاکھ روپے گئے، اسی طرح کتنے بھی آتے گئے، لیکن ماہ رمضان کی مان لیجئے 10 تاریخ کو آپ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، 10 تاریخ میں جتنے پیسے آپ کے پاس ہوں گے موجود ان کے اوپر آپ کو زکوٰۃ نکالنا ضروری ہے۔ اچھا اب زکوٰۃ نکالیں گے کیسے؟ یہ ایک اہم مسئلہ ہوتا ہے، مسائل تو آپ بہت سارے سنتے ہیں، اس کا طریقہ میں مختصر بیان کر دیتا ہوں، کلپ جو ہے زیادہ طویل ہو رہی ہے۔ کہ پہلا تو یہ ہے کہ آپ سونے کی قیمت نکال لیں، ہے نا، جیسے مان لیں کسی کے پاس جو ہے 1 تولہ سونا ہے، اس کی قیمت ہو جائے گی 41,000 جو بھی ہے۔ اب اس طرح 10 تولے چاندی ہے، اس کی قیمت ہو جائے گی 5,000 روپے، 46,000 روپے ہو گئے۔ اور اسی طرح اب اس کے پاس مال تجارت کتنا ہے، جو وہ کاروبار کرتے ہیں، جیسے کہ کسی کی چپل کی دکان ہے، کپڑے کی دکان ہے، تو پورا مال کتنا ہے، مان لیجئے 1 لاکھ روپے کا مال ہے ان کی دکان میں، وہ 1 لاکھ روپے آپ اس میں شامل کر لیں، تو اب 46,000 ہو گئے تھے، یہ 1,46,000 ہو جائیں گے۔ اب اس کے بعد دیکھیں گے ان کے پاس جمع رقم کتنی ہے، کیش کتنا ہے، چاہے وہ ڈپازٹ کی صورت میں ہو، تو 1 روپے کا آپ حساب کریں گے، جیب میں جو 1 روپیہ ہوتا ہے وہ بھی اس دن آپ اس میں شامل کریں گے حساب میں، یہ ضروری ہے یاد رکھیں، 1 روپیہ بھی اگر بچ جائے گا تو وہ 1 روپیہ بھی وبال ہوگا آپ کے لیے، تو آپ اس کو شامل کریں۔ مان لیجئے پورا جیب میں جتنا پیسہ ہے وہ سب کچھ ملا کے کسی کے 50,000 رقم ہو جاتی ہے، 1,46,000 ہو گئے تھے پہلے، اب یہ 50,000 اس کے اندر شامل کر لیجئے تو کتنے ہو جائیں گے، 1,96,000 روپے اس کے پاس موجود ہیں آپ۔ اب اس کے بعد جو ہے اب کوئی پلاٹ وغیرہ اس کا رکھا ہوا ہے جو بیچنے کی نیت سے اس نے خریدا تھا، اس پلاٹ کی قیمت اس میں ایڈ کر لیجئے، مان لیجئے 5 لاکھ کا پلاٹ ہے اس کا، 5 لاکھ ایڈ کر لیجئے، تو اب اس طرح اب اس کی ٹوٹل رقم ہو جائے گی یہ تقریباً 6,96,000 روپے۔ اب وہ 6,96,000 روپے پر اس کی جو زکوٰۃ واجب ہے وہ 2.5% ہے، یعنی 40واں حصہ۔ اس کو آسان انداز میں بیان کروں تو اس کو آپ 40 سے تقسیم کر دیں، 40 سے ڈیوائڈ کر دیں، ان ٹوٹل رقم کو جو بھی آپ کی جمع پونجی ہے اس میں سب چیزیں شامل کریں،
جو بھی مال ہوتا ہے، جیسے کہ سونا ہے، چاندی ہے، مال تجارت کو بھی ہم نے کاروبار کو بھی شامل کر لیا، سونے کو چاندی کو شامل کر لیا، پلاٹس کو شامل کر لیا، جمع رقم کو شامل کر لیا. اب اس کے بعد ٹوٹل ایڈ کریں گے. اب اس کے بعد 40واں حصہ یعنی اس کو 40 سے ڈیوائڈ کریں گے آپ، تو آپ کی زکوٰۃ اس میں نکل جائے گی. 1 روپے پر 2.5 روپیہ، 1000 روپے پر 25، اور اسی طرح 10,000 روپے پر 250 روپیہ، 1 لاکھ روپے پر 2500 روپیہ 40واں حصہ ہوتا ہے، یعنی 2.5% ہوتا ہے. 2.5% زکوٰۃ واجب ہے. اب کس کو دیں گے؟ اب اس کے بارے میں سب سے پہلے یہ ضروری ہے کہ آپ آسان انداز میں سمجھے کہ جس کے پاس جو صاحب نصاب نہیں ہے اس کو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں. جو صاحب نصاب نہیں ہے اس کو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں، اس مسلمان کو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں جو صاحب نصاب نہیں ہے. اب صاحب نصاب کون نہیں ہے؟ ابھی آپ نے سنا صاحب نصاب کس کو کہتے ہیں؟ جس کے پاس 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی یا اسی کی قیمت کا پیسہ ہو تو وہ صاحب نصاب ہے. تو اب اتنا پیسہ کسی کے پاس نہیں ہے تو اس کو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں. اب اس کے اندر جو ہے آپ اپنے تمام رشتہ داروں میں اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر، اپنی اولاد کو چھوڑ کر سب کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں. بھائی کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، بہن کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، چاچا کو، چاچی کو، خالہ کو، خالو کو، ماموں کو، مامی کو. اسی طرح دیگر جو رشتہ دار ہیں ان کی اولاد ہے، ماموں، خالہ، پھوپھو کی اولاد ہے، ان کو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں. اپنی خود کی اولاد یعنی بیٹے پوتے وغیرہ کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، اور ماں باپ وغیرہ کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے. لیکن یہ یاد رکھیں، بیٹے کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے آپ، بہو کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں. بیٹی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے آپ، لیکن داماد کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں. داماد تمہارا بیٹا نہیں ہے، اپنی اولاد نہیں ہے، بیٹی ہے، بیٹی کو نہیں دے سکتے، لیکن داماد کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں. اب اس کے بعد آپ اپنے رشتہ داروں میں زکوٰۃ کو تقسیم کریں، پھر مدارس میں زکوٰۃ کو تقسیم کریں. اس کے بعد ایک اہم مسئلہ یہ ہے کہ زکوٰۃ ادا کرنے میں اس حساب کا لوگ جو ہے حساب کرتے وقت بہت زیادہ گڑبڑ کر دیتے ہیں، پورے پیسے کو شامل نہیں کرتے. تو چاہیے کہ ہم پورے پیسے کو اس کے اندر شامل کریں، شامل کر کے زکوٰۃ کو ادا کرنے کی کوشش کریں. اور اگر کوئی مسئلہ آپ کو نہیں سمجھ میں آتا ہے تو آپ اپنے قریبی ذمہ دار عالم دین سے مسئلے کو پوچھیں، یا مجھ سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں. میرا نمبر ہے 9346946542. اس نمبر پر آپ رابطہ کریں، انشاءاللہ تعالی آپ کو جو ہے مکمل تسلی بخش جواب دیے جائیں گے. اس کے علاوہ بچپلی میں مدرسۃ البنات فیضان بطول کے نام سے ایک ادارہ چلایا جا رہا ہے. الحمدللہ ایک خادم اس ادارے کو چلا رہا ہے. آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ اپنی زکوٰۃ، اپنے صدقات، اپنے فطرات کے ذریعے مدرسے کا تعاون کریں. یہ لڑکیوں کا ادارہ ہے. آج کے دور میں لاک ڈاؤن کا زمانہ ہے، باہر زکوٰۃ کے لیے جانا نہیں ہو پا رہا ہے، تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ اپنی رقم مدرسے کے لیے بھیجیں. آپ گوگل پے کر سکتے ہیں، اسی طرح فون پے بھی کر سکتے ہیں. جو نمبر میں نے ابھی عرض کیا تھا اسی کے اوپر 9346946542 کے اوپر یا رابطہ کریں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنی زکوٰۃ کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.